سر کچھ سوال اس طرح ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدا سے لے کر اب تک کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی بحکم الہی اور اس کا طواف کیا، اور پھر ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے لوگوں کی عبادت کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور نشانات مٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ بعثت سے 5 سال پہلے، جب کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو قریش نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی، اور چوتھی مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی، اور 5ویں اور آخری مرتبہ یہ حجاج بن یوسف نے کی، جو کہ بڑا ظالم تھا۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال انہی کے متعلق ہے کہ یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک ان کا شخص تھا، اس کا نام ہے ابو وہب بن عمرو مخزومی۔ ابو وہب بن عمرو مخزومی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا قریش کو کہ بیت اللہ میں حلال مال لگائے ہر کوئی اس کی تعمیر میں، تو اس کا نام یاد رکھنا ہے، ابو وہب بن عمرو مخزومی، یہ رسول اللہ کے والد کے ماموں ہیں، اور ان نے مشورہ دیا کہ بیت اللہ میں تعمیر میں حلال مال لگایا جائے۔ اور اس میں اپنا ایک معمار تھا جس کا نام ہے باقوم، یہ ولید بن مغیرہ اس کو لے کر آیا تھا جدہ سے، اور جدہ سے وہ بھی ایک تجارتی جہاز تھا، وہ بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، تو اس کے کچھ تختے لے کر آئے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے۔ یہ بھی سوال آ سکتے ہیں کہ جو معمار تھا اس کا نام کیا تھا، یا تختے لینے کون گیا تھا؟ تو یہ ولید بن مغیرہ گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے دوسرا یہ ہے کہ جب یہ تعمیر کعبہ تو ہو گئی، تو اس میں پھر یہ جھگڑا ہوا کہ ابھی حجر اسود کون نصب کرے گا، تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی یہ عمر رسیدہ تھے، اور اس کے مشورے سے یہ طے پایا کہ جو شخص صبح کو سویرے آئے گا وہی اس کا حجر اسود کا مشورہ دے گا، اور اس کا مشورہ ماننا پڑے گا۔ تو اسی طرح حضور وہاں آ گئے تھے۔ اسی طرح دوسرے بھی سوالات ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کون سے 2 بت تھے جو بیت اللہ کے طواف کے دوران عرب ان کو چھوتے تھے، ٹچ کرتے تھے، مس کرتے تھے؟ ان بتوں کے نام ہیں اساف اور نائلہ، اساف اور نائلہ۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ وہ کون سا شخص ہے، کس طرح سوال نکلے گا یہ کہ یہ ایک مرتبہ قریش نے حضور کے سامنے کھانا رکھا تو حضور نے نہیں کھایا، کیونکہ یہ بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، اور حضور کے ساتھ اس مجلس میں یہ قبل رسالت و نبوت کی بات ہے، تو اس مجلس میں حضور کے ساتھ کون تھے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اور وہ بت پرستی سے بیزار ہو گیا تھا، تو اس کا نام ہے زید بن عمرو بن نفیل، اور یہ سعید بن زید کے والد ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی ہیں، زید بن عمرو بن نفیل۔ اور بعثت سے 5 سال پہلے خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہ انتقال کر گئے۔ تو اس طرح یہ سوال نکل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کافی ہم سے مس بھی ہو گئے۔ تو اس سے جیسے زید بن عمرو بن نفیل ہے،
اس طرح ورقہ بن نوفل بھی تھا، وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، موحد ہو گئے تھے۔ اور نبی لفظ جو ہے وہ نبا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں لغت میں محتمم بشان اور بالکل صحیح واقعہ کے مطابق۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ رویا صالحہ یعنی سچے خواب نبوت کا 26واں جز ہے، یا یہ فرمایا کہ 40واں جز ہے۔ اسی طرح ایک ہیڈنگ ہے کہ آفتاب رسالت کا فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونا۔ تو فاران کیا ہے اس کی وضاحت کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن فاران جبل نور کو کہتے ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جبریل ایک حریری صحیفہ لے کر آئے جو جواہرات سے مرصع تھا، اور صحیفہ حضرت کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس صحیفہ کو پڑھیے۔ تو حریرہ ریشم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعثت کے اپنا وقت سینہ چاک کیا گیا، اور ایک مرسل حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک مسند پر بٹھایا، اور وہ مسند جو ہے وہ یاقوت و جواہرات سے مرصع تھی۔ ورقہ بن نوفل توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اور اس نے سریانی زبان میں توریت کو نہیں انجیل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا عربی میں، انجیل کا ترجمہ کیا ہوا تھا۔ بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ اور پھر جب بی بی خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے حضور کی باتیں رکھیں تو اس نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اور جب حضور نے آمنے سامنے اپنی رویداد بتائی تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق سلمان تیمی اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ سے پہلے عداس کے پاس گئیں، اور عداس کس کا غلام تھا؟ عداس عتبہ بن ربی کا غلام تھا، نینوا شہر کا باشندہ تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پھر ورقہ نے تحریک اٹھانے سے پہلے ہی وفات پائی، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو سفید لباس میں دیکھا ہے، یعنی وہ جنتی ہے۔ اچھا، تاریخ بعثت کون سی ہوئی؟ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو خلوت نبوت عطا ہوا، جبکہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک کو آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اور حافظ عسقلانی نے فتح باری میں اسی قول کو صحیح اور راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ غار حرا کا اعتکاف آپ رمضان میں ہی فرماتے تھے۔ بعثت کے بعد کچھ عرصہ اسرافیل علیہ السلام آپ کی معیت اور رفاقت کے لیے مأمور ہوئے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو محاسن آداب وغیرہ تعلیم فرماتے تھے، مگر ان کے توسط سے کوئی قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔